بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أعاذنا الله من جهنم، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أعاذنا الله من الكفر من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. مختصر حمد و ثنا و صلات کے بعد آپ کے سامنے سورہ زمر کی آخری رکوع کی آیت تلاوت کی گئی ہے. رب تعالی قرآن کریم کے اندر جہاں حلال حرام بتا دیا اور نیکی برائی کی تمیز بتا دی، جنت تک پہنچنے کے اعمال، جہنم تک لے جانے کے اعمال بھی بتلا دیے، تو وہاں پر جہنمیوں کے لیے کیا وعید ہے اور جنتیوں کے لیے کیا نعمتیں ہیں اور جنتیوں کے کیا کیا صفات ہیں، یہ سارے اللہ نے بتا دیے تاکہ انسان ترغیب دے کر، کوئی لوگ رغبت سے درست ہو جاتے ہیں، جنت کے لالچ میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کوئی وعید سنا کر ڈر کے مارے وہ اللہ کے مطیع فرمانبردار ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کوئی مثالیں دے دے کے، حقائق بیان کر کے، سابقہ قوموں کے حالات بیان کر کے بتلا دیے کہ باز آ جاؤ، اب بھی تیاری کرو، تمہاری یہ زندگی انتہائی مختصر ہے، مرنا تو سپنے ہیں لیکن اس کی تیاری کرو. ہماری یہ زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے اور قبر کی زندگی انتہائی طویل ترین زندگی ہے جو برزخ کی زندگی ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر محشر کا بھی تذکرہ کیا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. پہلا سور پھونکنے کے بعد پتہ نہیں کتنے زمانے پڑے رہیں گے، پھر دوسرا سور پھونک کر محشر کے میدان میں سارے جمع ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. پورے کائنات کی شکل چینج ہو چکی ہوگی، زمین اپنی حیت کو تبدیل کر چکی ہوگی، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ. سب کے اعمال نامے، صحیفے اتار دیے جائیں گے. انبیاء بھی گواہ ہیں، ان کے صحیفے بھی گواہ ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی گواہی دیں گے اگر جھوٹ بولیں. جس زمین پر چل کر برائیاں کی ہے وہ زمین اس کے خلاف گواہ ہوں گے. وہ فرشتے جو ان کے اوپر کرامن کاتبین ہیں، کیمرمین ہیں. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. یہ سارے گواہان حاضر ہوں گے، کوئی بچنے کا چانس نہیں ہوگا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ذرہ برابر ظلم زیادتی نہیں ہوں گے. فیصلے سنانے کے بعد فریق اہل الجنہ و فریق اہل النار ہیں. نامہ اعمال کسی کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ ہمارے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دیں. اور فرشتے
ان جہنموں کو ہانک ہانک کے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ٹیم در ٹیم، جماعت در جماعت ان کے لیے لے جائے گا جہنم کے. جب دھانے پہ پہنچے گا اور جہنم کے چوکیدار وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل، کیا نبی آئے نہیں تھے؟ تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ سمجھایا نہیں تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کر کے آسمانی کتابوں کے ذریعے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ خطرناک دہشتناک دن کے بارے میں تمہیں کیا ڈرایا نہیں تھا؟ وہ کافر لوگ کہیں گے بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، کیوں نہیں؟ یہ سارے حجتیں اتمام ہو چکی ہیں، بس اللہ کا کلمہ حق جو ہے ہمارے نصیب میں آ گیا. اعاذنا اللہ من العذاب. ان کو جہنم میں دھکیل دینے کے بعد فبئس مثوى المتکبرین، یہ دنیا میں غرور تکبر کرنے والے، اللہ کے زمین پر اترانے والے، اللہ کے حق کو نہ ماننے والے، بندوں کی حقوق کو مارنے والے، یہ ظالم ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے والعیاذ باللہ. مظلوم ہونا آسان ہے، ظالم ہونا انتہائی خطرناک ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر آ جائے، من کان فی قلبی ادنی ذرۃ من خردل من الکبر، تکبر غرور کا ذرہ بھی دل میں آ جائے تو جہنم میں یہ نہیں جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی نبی کے زمانے میں زبانی ہمیں بتا دیا الکبریاء ردائی، تکبر، غیظ و غضب، ہیبت ظاہر کرنا یہ رب کے لیے حق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے ہی نہیں. یہ میرا لباس ہے، یہ میری زینت ہے، اللہ کی زینت ہے. اس کے برعکس جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ایک وہ خوش نصیب لوگوں کی ٹیم ہوں گے، وہ جماعت در جماعت، ٹیم در ٹیم جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. سب سے پہلا ٹیم جو بغیر حساب کتاب کے لے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ ان کے یار دوست کو بھی ساتھ بغیر حساب کتاب کے لے جائیں گے، پھر اس کے بعد کی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، سب جنت میں جانے کے بعد کچھ ایسے گناہگار مسلمان مومن ہوں گے جو ان کے گناہ بڑے سنگین ہیں، ناقابل معافی ہیں. اللہ اپنی مشیت سے وقتی سزا دینے کے بعد ان کو پھر سفارش کروا کے نکال دیا جائے گا. نبی بھی سفارش، ولی بھی سفارش، اہل ایمان بھی، اور سب کی سفارش سے نکل جائیں گے. ایک وہ آخری جنت کی ٹیم ہوگی جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوں گے، ان کو بھی اللہ نکال دیں گے. اور وہ سب سے نچلے طبقہ جہنم منافقین کا ہے، پھر کافرین کا اس کے اوپر، پھر اس کے بعد یہودیوں کا، پھر عیسائیوں کا، پھر سب سے اوپر طبقے میں جو سب سے ہلکا جہنم ہے گناہگار مسلمانوں کے لیے ہوں گے جو بڑے بڑے کبیرہ جرم گناہ کیے ہیں. اعاذنا اللہ من جہنم، اعاذنا اللہ من جہنم. یہ جنتی جن کو جنت کے داروغ ان کے دروازے پر استقبال کر رہے ہوں گے، چوکیدار فرشتے جنت کے دروازے پر کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، امن اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے جنت میں داخل ہو جاؤ. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، یوں تو دنیا میں ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے یہ مومن، تکلیف میں بھی وہ الحمدللہ کہنے والے ہیں، مصیبت میں بھی الحمدللہ کہنے والے ہیں، سنگین غم میں مبتلا ہے پھر بھی الحمدللہ کہتا ہے
تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس بندے کے لیے اس کے لخت جگر، نور نظر ہونے کے بعد، مرنے کے بعد بھی میری تعریفیں کرتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے کو سر تسلیم خم کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر کرو۔ اللہ ہم سب کو بیت الحمد نصیب فرما۔ بالخصوص ان والدین کے لیے یہ خوشخبری ہے جن کے بیٹے یا بیٹیاں یا 2 اولاد دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ آسان نہیں ہے، مشکل پریشانی میں بھی الحمدللہ کہہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہونے کے ساتھ اس عظیم نعمت پر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدا۔ اس رب کے لیے تمام تعریفات جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھلایا اور ہمیں جنت کی سرزمین کے وارث بنا دیے۔ ہمیں اب آزادی مل گئی، یہ ہے آزادی اصل۔ جسے جنت مل جائے یہ آزادی ہی آزادی ہے۔ ہم باپ کے پشت میں بند تھے، ماں کے رحم میں بند ہو گئے، پھر ہم زمین کے اوپر بند ہیں، ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ تم بھاگ نہیں سکتے ہو یہاں سے، اوپر جاؤ پھر پلٹ کر آ جائیں گے۔ نیچے چھپنا چاہیں تو اندر آگ اور گولے بھرے ہوئے ہیں۔ ان تحت الارض ماء وتحت الماء نار، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نیچے تم جانے کی کوشش کرے، پانی ہے، پانی سے نیچے آگ بھرا ہوا ہے، پلیٹیں ہیں جو مشاہدے ہوئے ہیں، آگ کی پلیٹیں۔ تم بھاگ نہیں سکتے دنیا سے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے یہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر اس سے بھی تنگ و تاریک، رحم کی تاریکیوں سے نکلنے کے بعد قبر کی تاریکی میں یہ پھنس جائے گا۔ اور آزادی کب ملے گی؟ جب یہ جنت میں جائیں گے۔ الحمدللہ فنعم اجر العاملین۔ دنیا میں جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے بہت بڑی بہترین نعمتیں ہیں۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں، مسجد میں بند ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، آنکھ بھی ایک جگہ پر بند ہے، کھڑے ہیں، کسی سے بات نہیں کر سکتے نماز کے دوران، بند ہے، پابندی ہے۔ یہ بندشوں میں بند کے رہنے والے، عبادت کی بندگی میں باندھ کر رکھنے والے، حرام اور برائیوں سے اپنے آپ کو بند کر کے رکھنے والے، دور رکھنے والے، نہ ادھر نہ ادھر، سیدھے راہ پر ہی چلنا ہے، تو ان کے لیے آزادی ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے ساری جنتیں ہیں، اور اس جنت کے اوپر عرش معلّہ ہے۔ عرش معلّہ کے نیچے اللہ کے عظیم فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے اللہ کی تسبیح میں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح میں غرق ہے۔ وہ سارے مومنین بھی مشاہدہ کریں گے، اور وہ عرش معلّہ کے نیچے آپ نے جتنے بھی تسبیحات و تحلیلات پڑھے وہ سارے وہاں پہنچے ہوئے تیار ہوں گے۔ ایک ایک تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، فرشتے اس تسبیحات کو بآواز سمیت اٹھا کر 7 آسمانوں کی دروازوں کو کراس کرتے ہوئے عرش معلّہ کے نیچے جو قندیل ہے، اس قندیلوں کے ساتھ آپ کے تسبیحات و تحلیلات کی آوازیں وہاں ٹکرائے گے۔ سبحان اللہ، وہ آوازیں گونج کر فرشتے کہیں گے، اور اللہ ان کو بتلائے گا یہ فلان بن فلان کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیحات کا سلسلہ مرنے تک جاری وہ ساری رہیں گے، پہنچتی ہی رہیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوگا
آسمان کے فرشتے بھی غمگین ہوں گے، زمین کے مخلوقات بھی، شجر حجر بھی، جس کے کلمات تسبیح اب آج کے بعد بند ہو گیا اوپر آنا، اس پر وہ بھی غمگین ہوں گے۔ قد اہتزت عرش الرحمن، یہ سعد رضی اللہ عنہ ہے جس کے موت پر عرش الرحمن بھی ہل گئے تھے، اللہ نے اس کی موت پر زلزلہ بپا کیا۔ یہ مومن ہے جس کا ٹھکانہ عرش الرحمن کے نیچے ہے۔ اللہ ہمیں محشر میں بھی سایہ رحمان نصیب فرما، اور اللہ ہمارے لیے جنت الرحمن نصیب فرما۔ ہمیں قرآن مختلف مقامات پر تذکرہ کر کے یہ نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی ہر جمعے میں سورہ غاشیہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے پیچھے ایک ہدف ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، یاد دہانی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی اور تمہیں وحشتناک ہر چیز سے غافل اور سنگین غمگین حادثے کا واقعہ کوئی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ وہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ آج دنیا میں سر اٹھا کے غرور تکبر سے چلنے والے، وہاں اس قیامت کے دن ان کی نگاہیں سر جھکی ہوئی ذلیل حالت میں ہوں گے۔ اب ان کے سارے ناز نخرے ٹوٹ چکے ہیں وہ ان مجرمین کی۔ عاملۃ ناصبہ، جتنی انہوں نے محنتیں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، یا اللہ کے نبیوں کے ہدایت سے ہٹ کر اپنی مرضی کی زندگی کی عبادت کرتے رہے، عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے دنیا کے کام سے بھی پیشانی تھکے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ نمازیں پڑھ کے عبادت کر کے نشانیوں پر داغ لگ چکے ہیں، لیکن ان کی عبادت نبیوں کی عبادت کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین طریقے کے مطابق نہیں۔ رب کے سامنے بھی جھک رہا ہے اور رب کے بندوں کے سامنے بھی جھکتا ہے، قبر والے کے سامنے بھی جھکتا ہے، دنیا کے چودھری کے سامنے بھی جھکتا ہے، ورڈ آرڈر کرنے والوں کے سامنے رکوع اور سجود کر لیتا ہے، اور ہر چیز سے ڈرتا ہے، چوہے بلی سے ڈرنے والے، کووں سے ڈرنے والے، سامنے سے کوئی عورت گزرے اس سے بھی ڈرنے والے۔ اصل خوفناک دن اس دن ہوں گے ان مجرمین کا جو صرف اکیلے اللہ سے ڈرنے کے بجائے ہر چیز کے سامنے جھکنے والے، عاجزی ان کی ساری کے ساتھ سجدے ریز ہونے والے، ناجائز قبروں پر سجدہ کرنے والے، عاملتن، بڑے عمل گزار ہوں گے، ناصیہ، تھکے ہوئے پیشانی ہوں گے، لیکن ناجائز طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، عمل وہ قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے، وہ عرش معلیٰ تک پہنچانے کے آپ کے لیے زیادہ راہ ہوں گے۔ یہ مجرمین دنیا کے لیے یہ گمراہی میں تھکے ہوئے، تسلی نارا حامیہ، دکھتی ہوئی آگ میں ان کو دھکیل دیا جائے گا، تسقی من عین آنیہ، کھولتا ہوا آگ ان کو پلایا جائے گا، ایسے زہریلا آگ، پانی جس کو پلانے سے پوری جسم سوکھ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنمیوں کی جو مشروبات ہے، ایک قطرہ دنیا میں نکال کے پھینک دیا جائے، پوری دنیا خشک ہو جائے۔ آپ کے چاغی پہاڑوں کے اندر ایٹمی تجربہ کیا گیا، اتنی مضبوط پہاڑ، اس پہاڑ کے نیچے دھماکہ کرنے سے پوری پہاڑ جو ہے مٹی اور راکھ بن گئے، پاؤڈر بن گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی ایک قطرہ دنیا کی پہاڑ پر ڈال دے، پہاڑ پگھل جائے، اتنی خطرناک زہریلے ہیں۔
اعاذنا اللہ من جہنم، ان جہنمیوں کی جسم کے اندر کی ساری چیزیں جلا کے انتڑیاں باہر نکلنے کے بعد پھر اس کو درست کر دیا جائے گا۔ لیس لہا طعام الا من ضریع، تھور کانٹے دار بھوک سے چیخ رہے ہوں گے، یہ تھور ان کو کھلایا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ صحت دے گی نہ بھوک کو توڑ دے گی، بلکہ اور اذیت ناک ہوں گی۔ یہ ان مجرمین کے لیے ہیں جو دنیا میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی ٹھیک ہے، مزے اڑاؤ، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ والعیاذ باللہ، ہمیں اللہ پاک چیز اور حلال چیز کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے سرسبز و شاداب ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، خوشیاں ان کی چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، کیوں؟ اس لیے دنیا میں انہوں نے اتنی محنتیں کی، مشقتیں کی، نرم و گرم بستر چھوڑ کر فجر کی نمازیں تہجد ادا کی، عبادتیں کی، چوریاں نہیں کی، بھوک برداشت کیا لیکن حرام خوری نہیں کی۔ فی جنت عالیہ، یہ بلند مقامات پر ہوں گے، اللہ قیامت کے دن ہوں گے۔ خافضۃ رافعہ، جو دنیا میں بڑے اونچے مقامات پر، محلات میں، بڑے مناصب میں، عہدوں پر، سیادت اور امارت پر، لوگوں پر لمن الملک والے ڈنڈورا پیٹنے والے، میری قانون میری طاقت میری جماعت میری قوت منانے والے، سب کو نیچے گھرا دیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں نہتے لگ رہے تھے، مظلوم تھے، بے بس تھے، لاچار ہے، رافعہ، ان سب کو اٹھا کے بلند کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ظالم نہ بنائے، نہ ظالموں کے دوست یار بنائے۔ ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ یاری دوستی کرنا بھی حرام ہے۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، آج شور ہے، ہر طرف دھواں ہے، آلودگی ہے، بے چینی ہے، وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا جنت میں۔ فیہا عین جاریہ، صاف پانی کے لیے آج ہم دنیا میں تڑپ رہے ہیں اور ملنا آسان بھی نہیں، نہ معلوم جو صاف کر کے پیش کرتے اس میں کیا کیا کیمیکل ملا کر پانی کو خراب کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں۔ قدرتی پانی کو بگاڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے، خالص پانی بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فیہا عین جاریہ، جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ پانی ہماری زندگی ہے دنیا میں بھی، یہ پانی آخرت کی بھی زندگی ہے۔ انسان کو بنایا ہی پانی کے قطروں سے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، بلند بالا تخت بچھے ہوئے ہوں گے، واکواب موضوعہ، پیالے، فنجان جو ان کی مزاج کے عین موافق ہے، بھرے ہوئے مشروبات سے پیش کر دیا جائے گا۔ اور پیش کرنے والے بھی حسن و جمال کے کمال اور چھوٹے بچوں کی صورت میں خدمت کے لیے ہمیشہ ہی وہ بچے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، تکیے صف در صف بچھے ہوئے ہیں، چادریں لٹکی ہوئی ہے ریشم مخمل کے، جو دنیا میں ان چیزوں کا مومنین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں بے شمار جنت اور جنتیوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوئے ہیں۔ لا بشیء من نعمت ربک نکذب ولک الحمد، اللہ ہم کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے تیری نعمتوں کو۔ موت بھی نعمت ہے مومن کے لیے، کیوں؟ اس کو آزادی مل گئی ہے، مستریح او مستراح،
ہمارا آزادی اس دن ہے جس دن موت آ جائے، اور یا دنیا والوں کی شر سے وہ آرام میں پہنچتا ہے، یا دنیا والے اس کی شر سے راحت حاصل کرتا ہے، وہ ظالم دنیا سے چلا گیا، سکون مل گیا۔ والعیاذ باللہ۔ تیاری کیجئے اس دن کی۔ ارادہ تھا سورہ رحمان کے بھی کچھ آیات رکھوں، مگر ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں جنت اور جنتیوں کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس مختصر زندگی کو مختصر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو، تواضع کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ۔ یہ پاس کرو اس دن کو، لیکن تیاری کرو اس دن کی جس دن کا کوئی انتہا نہیں۔ اللہم انا نسألک التقى والعفاف والعافیة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔